بڑے سے بڑے دشمن نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ حضرت صدیق اکبر نے خلافت سے دنیا کا مال اکٹھا کیا ہو، یا حضرت فاروق اعظم نے، خلفائے راشدین نے خلافت کو ڈیوٹی سمجھ کے سر انجام دیا۔ خلفائے راشدین نے احساس ذمہ داری سے رسول اللہ کی امت کی خدمت سمجھ کے اس منصب کو قبول کیا ہے، اس سے انہوں نے دنیا نہیں کمائی۔ جب آپ پر وصال کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ چند گھنٹوں کے مہمان رہ گئے ہیں، چند گھنٹوں بعد آپ کا وصال ہونے والا ہے، آخری دن ہے ظاہری حیات پاک کا، اور آپ اپنے گھر والوں کو وصیتیں فرما رہے ہیں۔ میں نے تاریخ کی وہ تمام کتابیں جو مجھے دستیاب تھیں جن میں آپ کے وصال کا تذکرہ تھا وہ میں نے پڑھی، مجھے کسی کتاب میں یہ نہیں نظر آیا کہ وصال کے دن یا وصال کے وقت آپ پر کوئی گھبراہٹ طاری ہوئی ہو۔ بڑے اطمینان سے، وقار سے فیصلے فرما رہے ہیں، فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جیسے وہ راستے جن پر آدمی کئی دفعہ چل چکا ہو، ان پہ چلتے ہوئے کوئی پریشانی ہوتی ہے، اطمینان سے بندہ چلتا ہے۔ اس طرح کمال اطمینان نظر آتا ہے۔ آپ کا آخری دن پڑھ کے دیکھیں، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے آخری دن کیسے گزارا ہے، اطمینان، وقار نظر آتا ہے۔ گھر والوں کو وصیتیں فرما رہے ہیں۔ تو غلام آیا اور اس نے کہا جی عراق کے بارڈر سے نائب سپہ سالار مثنیٰ وہ آئے ہیں اور حاضری چاہتے ہیں، ملاقات چاہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے اجازت دی۔ اب یہ بات میں آپ کو سنانا چاہتا تھا بطور خاص۔ جنگ شروع تھی، ادھر آپ نے شام میں بھی لشکر بھیجا ہوا ہے، عراق میں بھی۔ وہاں سے نائب سپہ سالار آئے ہیں مثنیٰ، وہ حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا بتاؤ بارڈر کے کیا حالات ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایران کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں خبر ملی ہے کہ کسرائے ایران اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے اور وہ عراق کے بارڈر کی طرف آ رہے ہیں ہم سے جنگ کرنے کے لیے۔ تو مجھے سپہ سالار نے بھیجا ہے کہ جاؤ خلیفہ سے کہو وہ کمک بھیجے، وہ مدینہ منورہ سے لشکر بھیجے ہماری مدد کے لیے۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میری نکاحت دیکھو، میری حالت دیکھو، میں آپ چند لمحوں کا مہمان ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ نہیں فرمایا۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، چند لمحوں کے آپ مہمان رہ گئے تھے، چند لمحوں بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اس وقت عراق سے نائب سپہ سالار نے آ کے عرضی پیش کیا کہ لشکر تیار کر کے بھیجے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ فاروق اعظم کو۔ حضرت فاروق اعظم تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا عمر اگر آج میرا وصال ہو جائے تو شام سے پہلے پہلے لشکر بھیج دینا، رات کو وصال ہو تو صبح سے پہلے پہلے لشکر بھیج دینا۔ اب جو جملہ یاد رکھنے والا ہے، فرمایا میرے وصال کے غم کو فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بننے دینا۔ یہ نہ کہنا خلیفہ کا وصال ہو گیا تو 2 دن ٹھہر جاؤ، کہیں تمہارے اس غم کی وجہ سے امت کا نقصان نہ ہو۔ فرمایا غم کو اپنی ذات تک رکھنا، اجتماعی ذمہ داریاں ادا کرنے میں اسے رکاوٹ نہ بننے دینا۔ یہ تھے حضرت صدیق اکبر۔ فرمایا اپنے غم کو اپنی ڈیوٹی ادا کرنے میں رکاوٹ نہ بننے دینا، جو ڈیوٹی ہے اسے ہر حال میں ادا کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو جی 2 دن ٹھہر جاؤ، خلیفہ کا وصال ہو گیا ہے اور تم لشکر بھیجنے میں تاخیر کرو اور وہاں جو مسلمانوں کا لشکر ہے اس کا نقصان ہو جائے۔ اے کاش آج صدیق اکبر ہوتے تو فلسطینیوں کا یہ حال ہوتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آخری دن وصال سے چند گھڑیاں پہلے یہ فرمایا میں نے خالد بن ولید کو شام کی طرف بھیجا ہے، خالد جب وہاں کامیاب ہو
سے عراق بھیج دینا۔ یہ بھی آپ نے آخری آرڈر بحیثیت خلیفہ جاری کیے۔ فرمایا خالد بن ولید کو شام سے عراق بھیج دینا، وہ جنگ کا بھی ماہر ہے، وہاں کے علاقوں سے اور حالات سے بھی واقف ہے۔ اس کا مطلب ہے آخری سانس تک آپ فرائض ادا کر رہے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے یا نکاحت کی وجہ سے آپ نے امت کی خیر خواہی نہیں چھوڑی۔ اور جو بات میں جو سبق آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اپنے ذاتی غم کو اپنی معاشرتی ڈیوٹی کے سلسلے میں رکاوٹ نہیں بننا دینا، بلکہ تم اپنی ڈیوٹی کو ترجیح دینا اپنے غم پر۔ اپنا غم اپنی ذات تک رکھنا، مسلمانوں کے مفاد کی جو ڈیوٹی تم نے لی ہے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے آخری آرڈر جاری کیا ہے۔ پھر گھر والوں کو بلایا ہے، مومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کچھ نصیحتیں فرمائی اور فرمایا بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ عرض کیا میری تو ایک بہن ہے اور آپ بہنیں فرما رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میرے وصال کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر نے بتا دیا جن کے غلاموں کا یہ علم ہے، آقا کا علم کیا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم ہے۔ پھر آپ نے آنکھیں بند کی ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کی ہیں، گھر کے کچھ افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ام المومنین نے شعر پڑھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ کچھ ایسے روشن چہرے والے ہیں، کچھ ایسے روشن چہروں والے ہیں کہ بادل ان کے چہروں سے پانی مانگتے ہیں، بادل ان کے روشن چہروں سے پانی مانگتے ہیں۔ سمال الیتامہ، وہ یتیموں کی فریاد گاہ ہے، عصمت للارامل، بیواؤں کے پشت پناہ ہے۔ جو ہی ام المومنین نے یہ شعر پڑھا، حضرت صدیق اکبر نے آنکھیں کھولی اور فرمایا یہ نعت کا شعر ہے، یہ حضور کے لیے لکھا گیا ہے، اسے میرے لیے نہ پڑھو۔ واہ صدیق اکبر، آپ نے آخری وقت بھی آداب کا کتنا خیال رکھا۔ حضرت صدیق اکبر صرف ادب کرنے والے نہیں، کمال ادب، کمال ادب۔ فرمایا یہ شعر حضور کے لیے، یہ حضور کے لیے ہی پڑھا جائے، اسے میرے لیے نہ پڑھو۔ پھر فرمایا مولا علی شیر خدا کو بلائیں، مولا علی شیر خدا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے علی میں چاہتا ہوں جن ہاتھوں نے رسول اللہ کو غسل دیا وہ مجھے بھی غسل دے۔ غسل کا لفظ آیا تو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وصال کے بعد غسل دیا گیا ہے وہ اس لیے کہ پانی برکت والا ہو جائے، جو پانی آپ کے جسد اقدس کے ساتھ لگے گا وہ برکت والا ہو جائے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے خواہش کا اظہار کیا، میں چاہتا ہوں مجھے آپ غسل دیں۔ مولا علی نے فرمایا میں آپ کی خواہش کو پورا کروں گا۔ ہمارے آقا کریم کا وصال 63 سال کی ظاہری عمر مبارک میں ہوا ہے اور حضرت صدیق اکبر کا وصال 63 سال کی ہوا۔ حضور کا وصال سوموار کے دن، حضرت صدیق اکبر کا وصال سوموار کے دن۔ جن ہاتھوں نے حضور کو غسل دیا ہے انہی ہاتھوں نے حضرت صدیق اکبر کو غسل دیا۔ ایک اضافہ حضرت مولا علی نے اپنی خواہش سے کیا ہے، حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں تھا فرمایا، اس کی خواہش نہیں کی تھی۔ مولا علی نے اپنی محبت سے یہ اضافہ کیا ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر کو غسل دے چکے تو پھر وہ چارپائی جس پر حضور کو غسل کے بعد آپ کا جسد اقدس رکھا گیا تھا، اسی چارپائی پہ مولا علی نے حضرت صدیق اکبر کا جسم سبحان اللہ۔ نماز جنازہ حضرت فاروق اعظم نے پڑھائی ہے، کیونکہ نماز جنازہ پڑھانا یہ خلیفہ کا منصب ہے اور آپ اس وقت خلیفہ نامزد ہو چکے تھے، مقرر ہو چکے تھے۔ نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو مولا علی نے خطبہ دیا ہے حضرت صدیق اکبر کی شان میں۔ اس کا ایک جملہ یہ ہے،
مولا علی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا ابو بکر کا جسم نحیف ہے، ایمان کمی ہے۔ ابو بکر کا ایمان بڑا کمی ہے۔ اور بھی آپ نے احادیث سنائی ہیں اس خطبے میں۔ سیرت حلبیہ میں ہے، تاریخ دمشق میں حافظ ابن عساکر انہوں نے نقل کی ہے، اور تفسیر کبیر میں ہے۔ ان کے علاوہ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے۔ سیرت حلبیہ میں 10ویں صدی ہجری کے عظیم محقق سیرت نگار علامہ علی بن برہان الدین حلبی انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے آپ کے جسم مبارک کو رکھا ہے روضہ رسول کے سامنے، حجرہ سیدہ عائشہ کے دروازے پر، اور مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شب ہجرت کا ساتھی آپ کے دروازے پہ آ گیا ہے۔ یا رسول اللہ جس نے مکہ آپ کے لیے چھوڑا وہ ابو بکر آ گیا ہے، جس نے اپنا مال آپ پہ لٹایا وہ ابو بکر آپ کے دروازے پہ آ گیا ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں دفنا لیں۔ اس وقت دروازہ کھل گیا ہے۔ بعض لوگ اس پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں، میں کہتا ہوں جو عرضی پیش کر رہے ہیں ان ہستیوں کی شان دیکھیں، ان کی روحانیت کی طرف توجہ کریں تو کبھی آپ یہ اعتراض نہیں کریں گے۔ ایسے میں نے کتابوں کے حوالے بھی دے دیے ہیں، امام فخر الدین رازی نے بھی لکھے، علامہ علی بن برہان الدین حلبی انہوں نے بھی، اور حافظ ابن عساکر انہوں نے بھی تاریخ دمشق میں اس کو بیان کیا۔